ظالمہ کتنے لے ہیں آج وہ کوئی بچان والا ہے دیکھ نہیں وہ منڈا کدھر چلا گیا چلا گیا نظر ہی نہیں آ رہا پانی پانی جو ہے بس اور چوئی صاحب کیا ہو گیا کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ بس شکر ہے یار تو آیا تیری بڑی مہربانی میرے بجا اور چوئی صاحب یہ دیکھیں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے مال ڈنگر بہ گئے ہیں گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا ادھر تقریر کریں آپ ان کی مدد کریں آپ دیکھیں ہمارے لیڈر چوئی صاحب کس طریقے سے پانی میں گھوم رہے ہیں ہمارے خادم اعلیٰ کس طریقے سے لوگوں کی جا کے مدد کر رہے ہیں خادم اعلیٰ سستی روٹی دیتی جاتا ہے کسی نے سستی کشتی دے دے اور بچتا جائے چوئی صاحب بچ کے ایک ہی بڑھا دے بچ کے چوئی صاحب حوصلہ پکڑیں حوصلہ اور تجھے سینٹ کا ٹکٹ دوں گا مجھے بچا یہاں سے سینٹ کا ٹکٹ دیں گے چوئی صاحب پکی بات ہے پکی گل ہے سینٹ کا ٹکٹ دے ڈال لے اور بھی بڑے فائدے تنخواہ ملتی ہے گاڑی ملے گی گاڑی ہوئے ہوئے گڈی ملے گی مجھے گڈی بھی نہیں چاہیے چوئی صاحب ٹائر نو کی کرنا ہے یہ ٹائر اپنے ہاں اس پہ بیٹھ کے کوشش کریں بچ جائیں گا ہاں انشاءاللہ بچ جائیں گا وہ چلاؤ انہوں کہیے اس طرح نہیں ٹائر کو لمبے ڈال کے اس کے اوپر تیر کے جانا ہے جی گاڑی تھوڑی چلا رہے ہیں آپ اچھا خود دیکھے ٹائر سے بیٹھے اس طرح نہیں بیٹھنا کھڑے ہو آپ چھوڑ دیں نہیں کرنا مجھے دے ہاتھ چلو ادھر ہے نہیں میں ادھر ہی ہے پانی بہت ہے ادھر سے نکلیں گے نا پانی بہت ہے آ جائیں آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی شخصیت آئی ہے بتائیں آپ کون آ گیا جی آج تم نہیں جانتے معلومات میری تھوڑی کمزور ہیں سابق صدر پاکستان رفیق طارر صاحب تشریف لے ہیں ماشاءاللہ 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 السلام علیکم سر آج پہلی دفعہ میں نے کسی صدر سے ہاتھ ملایا ہے جناب کیوں جی بس صدر صاحب موقع ہی پہلی دفعہ ملا ہے جی پہلے تینوں کدے موقع نہیں ملیا ہاں نہیں وہ ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب سے مجھے موقع ملا تھا لیکن جب میں ان سے ہاتھ ملانے لگا تو انہوں نے مکہ لہرا دیا تو بس وہ پھر معاملہ رہ گیا اچھا وہ انہوں نے سنا کوئی زبردستی آپ سے کی ہے کوئی آپ کو ایوان صدر سے زبردستی نکالا تھا پرویز مشرف صاحب نے آپ کو زبردستی کی تو کوئی بات نہیں ہے بہرحال پہلے وہ اکیلے آئے تھے تو میں نے انکار کر دیا پھر وہ 4-5 بندے اور ساتھ لے آئے پھر میں نے سوچا اب چلے جانا ہی بہتر ہے اس وجہ سے اچھا صدر صاحب آپ کو نواز شریف صاحب نے صدر بنایا تھا بڑی محنت سے بڑی کوششوں سے اور پھر وہ جب چلے گئے تو آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا یا آپ کو بھی ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا میں تو منتخب صدر تھا اور میرا نواز شریف کے جانے سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے باوجود پرویز مشرف نے جس کو میں پیار سے پیجا کہتا تھا بعد میں ہمیں اس نے پینجا لگا دیا تو اس کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہو گئے لیکن میں پھر بھی تھوڑا بہت بیٹھا رہا آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے کچھ یہ آڑو کدھر کے ہیں میٹھے ہیں درمیانے ہیں جی ایک تھوڑا سا کاٹ کے مجھے دے دے بچہ تھوڑا سا کھائیں گے آپ ایک پیس کاٹ دے عمر کا تقاضا یہی ہے یہ لیں سر تھوڑا سا یار چودھری صاحب اتنی بھی مہنگائی نہیں ہوئی کہ ایک پیس اتنا سا رہ گیا ہو یہ کیا مزاق ہے بھائی چوئی صاحب میں نے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا چاہیے تو میں تو تھوڑا سا کاٹ کے دی تمہیں پیس کا نہیں پتا اچھا پیس کا پیس دے اس کو ٹھیک ہے پیس کے تو اب وہ ہمارے گھر وہ گرائنڈر نہیں ہے سر لنگڑی شنگڑی نہیں ہے پیسے کیسے چودھری صاحب جی یہ چھوٹا سا ٹکڑا میری ایسے ہی انسلٹ ہے جیسی پیجے نے کی تھی آپ کے گھر آ کر کیونکہ آپ اس کے ساتھی رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے کھانے کی چیزیں سامنے رکھیں اور آپ کا یہ منڈا جس کو بچہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے اتنی بھی مہنگائی نہیں آپ کا تو دسترخوان نہیں سر نہیں آپ ناراض مرواتا ہے نا آج پہلی مرتبہ میرے دسترخوان کی بزنی کروائی تو نے سر میں معافی چاہتا ہوں سر یہ آپ لیں میں تو آپ کی اس کے لیے آپ لیں سر یہ پورا پیس لیں آپ ناراض نہ ہوں آپ ہمارے صدر ہیں اور مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ آج کل کھانے پینے کی چیزوں کے لیے
میں مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو بندے کو حاج چودھری کی تو بیٹھک جو ہے وہ مشہور ہے. تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے پرویز مشرف ہے. اچھا نہیں سر. اچھا سر میٹھا ہے سر ماشاءاللہ؟ یہ تو نہ میٹھا ہے نہ پھیکا ہے، یہ تو موجودہ حکومت کی طرح ہے. نہیں سر، اس کی وجہ ہے تارڑ صاحب، اس کی ایک وجہ ہے. آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا جب سے آپ ایوان صدر سے گئے ہیں نا. آپ کو میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی، پھیکی چیز پھیکی نہیں لگتی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو نے میری بیگم والی بات کی ہے، وہ بھی مجھے ہمیشہ یہی کہتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں پلیے لوکے کوئی بات نہیں. جب میں صدر نہیں رہا تو یہ ذائقہ بھی نہیں رہا، تو میں دوبارہ نواز شریف آ جائے گا، پھر صدر بن جاؤں گا، ذائقہ بھی آ جائے گا، صدارت بھی آ جائے گی. اچھا ابھی بھی چانس ہے آپ سمجھتے ہیں؟ امید پہ دنیا قائم ہے. واہ واہ واہ، کیا شعر کہا آپ نے ماشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا. صدر صاحب آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ لطیفے بڑے اچھے اچھے سناتے تھے. ایسی بھی کوئی بات تھی، کوئی آج ہمیں بھی ایک لطیفہ سنا دیں. بات لطیفے کی نہیں ہے بچہ، ابھی تیری عمر چھوٹی ہے. مہربانی. جو لطیفے میں سناتا تھا وہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نیا صدر بنا تو مجھے خوشی اتنی تھی کہ پھر میں اس خوشی کے انداز میں سیاسی لطیفے سناتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ سیاسی لطیفے سناتے میں خود ایک لطیفہ بن گیا. اور یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے ایک منتخب صدر کو، جو کہ ہر 23 مارچ کے موقع پہ اے میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کر لوگوں کو مخاطب کرتا تھا. 14 اگست کو باقاعدہ جھنڈا لہراتا تھا. پھر بھی مجھے آپ کہتے ہیں میں ڈمی تھا، تو پھر بھی آپ یہ انداز کرتے ہیں کہ میرے لطیفے بن گئے. مجھے آپ پہ بڑا گلہ ہے. آپ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بلا کر یہ بندہ میرے پیچھے ڈال دیا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ گپ شپ ہوگی، لیکن یہ تو سوال پہ سوال کیا جا رہا ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز لائیں، مجھے پیاس بھی لگی ہے. چوئی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اپنے پرنور چہرے والے سابق صدر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک.